پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ریاض خیر آبادی کو اردو شاعری میں خمریات کا امام کہا جاتا ہے، کیونکہ شراب اور اس کے لوازمات کا جتنا ذکر بے لحاظ تناسب ان کی شاعری میں ملتا ہے، کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتا۔ اس حوالے سے کبھی اردو کا خیام اور کبھی حافظ بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہ تو وہ خیام تھے اور نہ حافظ، وہ بس ریاض تھے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی دخت زر کو منہ نہیں لگایا۔ میرے ساغر میں ہے بھرپور رنگ ان کی جوانی کا، غضب ہے بے پیے نشے میں میرا چور ہو جانا۔ ریاض کی مستی بادائے ہستی کی مستی تھی، جسے مستی سے زیادہ سرشاری کہنا مناسب ہوگا۔ وہ خود صاحب جمال تھے، لہٰذا ان کو پری جمالوں کے ناز اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ ان کی داخلی مستی اور سرشاری کو دو اچھا بنانے کا وسیلہ تھی۔ ریاض بنیادی طور پر لکھنؤ اسکول کے شاعر تھے، جس میں نسائی حسن اور اس کے چونچلوں کا برملا بیان کثرت سے ملتا ہے۔ خمریات کو چھوڑ کر ان کی شاعری میں داغ جیسی شوخی اور حسن پرستی نظر آتی ہے، لیکن ریاض کے یہاں داغ جیسی حوصناکی نہیں۔ ریاض خیر آبادی کا نام ریاض احمد تھا۔ وہ 1853 عیسوی میں اتر پردیش کے مردم خیز قصبہ خیر آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید طفیل احمد پولیس انسپکٹر اور بارسوخ آدمی تھے۔ ریاض نے اپنی تعلیم کی ابتدا زمانے کے رواج کے مطابق فارسی سے کی۔ جب وہ 10 سال کے تھے، ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور ہو گیا اور وہ والد کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ کچھ دنوں وہاں عربی تعلیم حاصل کی، پھر خیر آباد واپس جا کر سید نبی بخش کے مدرسے عربیہ میں داخل ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں طبیعت اچاٹ ہو گئی اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ ریاض کی ادبی زندگی خیر آباد سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ تعلیم چھوڑنے کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے ریاض الاخبار نکال دیا، پھر روزنامہ تار برقی اور گل قدح ریاض وہیں سے جاری کیا۔ اسی زمانے میں شعر و شاعری سے دلچسپی پیدا ہوئی، پہلے آشفتہ اور پھر ریاض تخلص اختیار کیا اور اپنے زمانے کے مشہور استاد اسیر کے شاگرد ہو گئے، لیکن بعد میں وہ امیر مینائی سے اصلاح لینے لگے اور حقیقی معنوں میں وہی ان کے استاد تھے۔ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے ان کے والد کا تبادلہ جگہ جگہ ہوتا رہتا تھا۔ 1870 عیسوی میں ان کا تقرر دوبارہ گورکھپور میں ہو گیا تو ریاض وہیں چلے گئے، اور ان کے والد نے اپنے اثر و رسوخ سے ان کو پولیس سب انسپکٹر کی ملازمت دلا دی، اور وہاں کے سپرنٹینڈنٹ پولیس مسٹر ڈیوس نے ان کو اپنی پیشکاری میں لے لیا۔ یہ ایک گرم مزاج افسر تھا۔ کچھ عرصہ بعد ریاض نے نوکری سے استعفیٰ دے۔ ریاض خیر آبادی خود حسین و جمیل شخصیت کے مالک اور حسن پرست تھے۔ حسینان شہر ان پر مرتی تھی۔ عشق کے معاملہ میں ریاض کو دوسروں کی طرح پاپڑ نہیں بیلنے پڑے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی، 2 خاندان میں اور 2 خاندان سے باہر۔ ان کی ایک بیوی گورکھپور کی ایک طوائف تھی، جو اگرچہ بعد میں ان سے علیحدہ ہو گئی، لیکن تعلقات پھر بھی قائم رہے، اور اس کی وجہ سے ریاض کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاض کا ایک معاشقہ غیر مسلم لڑکی سے بھی ہوا، جس سے شادی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ ریاض کے غم میں گھل گھل کر مر گئی۔ اسے ٹی بی ہو گئی تھی۔ ریاض الاخبار ریاض پہلے ہی خیر آباد سے گورکھپور لے آئے تھے۔ انہوں نے گورکھپور سے ایک اور رسالہ صلح کل نکالا۔ اس کے علاوہ فتنہ و عطر فتنہ کا بھی اجرا کیا۔ یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ جریدہ تھا۔ اس کے علاوہ ریاض کے رسائل گل قدح ریاض اور گولچیں بھی گورکھپور میں پروان چڑھے۔ ریاض نے رینالڈس کے کئی ناولوں کا ترجمہ بھی اردو میں کیا۔ راجہ صاحب ان کو 40 روپے ماہوار وظیفہ دیتے تھے۔ ریاض الاخبار وہ اپنے ساتھ لکھنؤ لائے تھے، لیکن اسے کچھ عرصہ بعد بند کرنا پڑا تھا۔ جب ریاض لکھنؤ کا سفر کر رہے تھے، ایک حادثہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ ان کا ایک بکس چوری ہو گیا، جس میں ان کا دیوان بھی تھا۔ اس طرح ان کی زندگی کے زائد از 40 سال کا سرمایہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔
ادھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ان کی کوٹھے والی قتل کے مقدمے میں پھنس گئی۔ اس کو قتل کے الزام سے بری کرانے اور پھانسی کے پھندے سے بچانے کی کوششوں نے ریاض کو بالکل نچوڑ کر رکھ دیا اور وہ 1910 عیسوی میں خیر آباد آنے پر مجبور ہو گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ تب ان کا گزارا راجہ محمود آباد کی طرف سے ملنے والے وظیفے پر تھا۔ مکان کے خاموش ترین گوشے میں ایک آرام دہ کرسی پر لیٹے ڈاک اور اپنی موت کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ آخر کار 1928 میں سوئے ہضم کی شکایت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔